اس کے کان لوگ کاٹتے ہیں، اس کی دم لوگ کاٹتے ہیں۔ اسی طرح بند کیتا اسی طرح ایک بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے، اگر ماحول معاشرہ اس پہ اثر انداز نہ ہو، اس کو ایسے ماحول میں رکھا جائے جو ٹوٹلی طور پہ نیکی کا ماحول ہو، اور ماحول اور معاشرہ جس پہ اثر انداز نہ ہو، تو اس بچے کے لیے دین کا ہر حکم اتنا پرکشش ہوگا، اور وہ دین کے ہر حکم کی طرف اس طرح بھاگے گا جس طرح بچہ اپنی ماں کی طرف بھاگتا ہے۔ نیکی انسان کے اندر ہے، اور بدی، دیکھیں میں مثال دیتا ہوں، جس بندے نے کبھی نماز نہیں چھوڑی اس سے پوچھو نماز چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے۔ اگر کبھی اس کو نماز چھوڑنی پڑ جائے، سفر میں ہے، بس چل رہی ہے، جہاز اڑ رہا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بول رہا، اس سے پوچھو جھوٹ بولنا کتنا مشکل ہے۔ برائی جو ہے، بندہ اپنے آپ کو اپنے اوپر جبر کر کے بڑی مشکل سے اس کا عادی بناتا ہے، جبکہ نیکی بندے کی فطرت کی آواز ہے، بندے کے اندر سے آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نیکی کو معروف کہا ہے اور بدی کو منکر کہا ہے۔ اب سامعین محترم، معروف کے بھی دائرے ہیں اور منکر کے بھی دائرے ہیں۔ آپ نے ایک جھوٹے کو کہہ دیا سچ بولا کر، یہ بھی آپ نے اس کو معروف کا حکم دیا ہے۔ ایک ملحد کو اسلام کی دعوت پیش کی، یہ بھی آپ نے اس کو معروف کا حکم دیا ہے۔ تو دعوت اللہ، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے پر تفصیل سے اس کو عرض کیا تھا، دعوت اللہ اپنے فن کے اعتبار سے، اپنی اصطلاح کے اعتبار سے، دعوت اللہ اصلاح نہیں ہے، اصلاح تک محدود نہیں ہے۔ دعوت اللہ کا مطلب یہ ہے جو بندہ اللہ کو نہیں مانتا اسے اللہ کی طرف بلانا، جس بندے تک دین نہیں پہنچا اس بندے تک دین پہنچانا، یہ دعوت اللہ ہے۔ لیکن معروف کے دائرے میں اصلاح بھی آ جاتی ہے، اور پھر ویسے بھی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ اگر ایک بندہ ایک اعلیٰ کام نہیں کر سکتا تو اس جس حد تک کر سکتا ہے اس کو وہ تو کرنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا، اسے کسی ایک گروہ کی ذمہ داری قرار نہیں دیا کہ یہ کسی مخصوص گروہ کی ذمہ داری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے لوگو تم میں سے ہر بندہ بادشاہ ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک بندے کا دائرہ کار یہاں تک ہے، وہاں تک وہ بادشاہ ہے، وہاں تک اس سے سوال ہوگا۔ ایک بندہ اپنے بچوں تک اپنی بات منا سکتا ہے، اپنے دوستوں تک منا سکتا ہے، اپنے احباب تک منا سکتا ہے۔ اگر اس نے اپنے بچوں کو، اپنے دوست احباب کو، یہاں تک اس کا دائرہ کار ہے، انہیں معروف کا حکم نہیں دیا اور انہیں منکر سے نہیں روکا، تو وہ بندہ اللہ کو اس کا جواب دہ ہوگا۔ اور جتنا اختیار بڑھتا جائے گا اتنا ہی مسئولیت کا دائرہ بڑھتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے بندے سے یہ نہیں پوچھے گا کہ فلاں حاکم کیوں بن گیا تھا فلاں ملک کا، وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔
لیکن یہاں تک میرا دائرہ ہے، وہاں تک میں اس کا جواب دہ ہوں۔ اور سامعین محترم، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع میں، بلغوا انی ولو آیا، جس کے پاس ایک آیت کا علم ہے وہ اس تک پہنچائے جس کے پاس اس آیت کا علم نہیں ہے۔ یعنی ملت اسلامیہ معروف کا حکم دینے میں اور دعوت اللہ میں یہ کسی مخصوص گروہ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ پوری امت ہی خیر کی دائی بنائی گئی ہے اور معروف کا حکم دینے والی بنائی گئی ہے اور منکر سے روکنے والی بنائی گئی ہے۔ سامعین محترم، ٹریجڈی کیا ہوئی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بہت کم دخل رہ گیا ہماری زندگیوں میں، یہاں تک کہ آپ ایک پورا جلسہ سنیں، وہاں بھی آپ کو ایسی چیزیں زیادہ ملیں گی جو آپ کو خوش فہمیوں میں ڈال دیں، جو آپ کے احساس تفاخر کو ہوا دے دیں۔ کوئی ذمہ داری کا احساس آپ کو نہیں ہونے دیا جائے گا، کیونکہ ذمہ داری کا احساس سن کے لوگ خوش نہیں ہوتے۔ اور ٹریجڈی یہ بن گئی ہے کہ ہمارا مقصود لوگوں کو خوش کرنا بن گیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا دین پہنچانا نہیں رہا۔ اس کا بہت نقصان ہوا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں نے اسی ڈگر کو اختیار کر لیا جس میں وہ ایک مستحب چیز پر تو سب کچھ لوٹا دیتے ہیں لیکن فرض کا اعتبار نہیں کرتے، فرض کا خیال نہیں کرتے۔ سامعین محترم، میں اپنے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت کے دائرہ کو ہر بندے تک پھیلا دیا، ہر بندے تک، کہ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے، اگر ایک بندے کا بیٹا، اس کا چھوٹا بھائی، وہ اسے کہے مجھے پانی کا گلاس دو، وہ پانی کا گلاس نہ دے، اسے غصہ آتا ہے، وہ اس سے ناراض ہوتا ہے، تو نے میری بات نہیں مانی۔ اور وہی بچہ جب خدا کی بات نہیں مانتا تو بندے کو پرواہ نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے نزدیک اس کا حکم زیادہ احترام، قابل احترام ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھیں نیکی اور بدی کا فرق ہمارے معاشرے میں مشکل نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں آج کل کمی علم کی نہیں ہے، کمی احساس کی ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے خیر کیا ہے، شر کیا ہے، نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، لیکن ہم اس کا احساس نہیں کرتے۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل میں بگاڑ آیا، اس طرح آیا کہ ایک بندہ دیکھتا ہے کہ ایک بندہ شراب پی رہا ہے، کسی حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ جا کے اسے کہتا کیوں حرام کا ارتکاب کرتا ہے، کیوں شراب پیتا ہے، کیوں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ وہ ذرا شرمندہ ہو جاتا یا اس کے ساتھ کوئی بات چیت کرتا، اگلے دن پھر گزرتا، پھر وہ بندہ اسی برائی میں شریک ہوتا، اسی برائی کو کر رہا ہوتا، اسی کا ارتکاب کر رہا ہوتا، تو یہ روکنے والا بندہ اسے منع نہ کرتا بلکہ اس کے ساتھ شریک ہو جاتا۔ سرکار نے فرمایا جب نیک بدوں کے ساتھ مل گئے تو اللہ نے سب کے دلوں کو برابر کر دیا، پھر سب اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ اور آپ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ فذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے اگر کوئی بندہ کسی برائی کو دیکھے، وہ دیکھتا ہے ایک بندہ دوسرے بندے پہ ظلم کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے ایک بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کوئی بندہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کے دائرہ کار میں ہے، وہ اس کو بات کہہ سکتا ہے
تو سرکار نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، چاہیے کہ وہ اپنی طاقت سے اس کو روکے. فإن لم يستطع فبلسانہ. اسلام زمینی حقیقتوں کو مانتا ہے. بندہ کبھی کمزور بھی ہوتا ہے، کبھی اتنا دلیر بھی نہیں ہوتا. اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھے تو زبان سے روکے. فإن لم يستطع فبقلبہ. اگر وہ زبان سے بھی نہیں منع کر سکتا تو کم از کم اپنے دل میں اسے ضرور برا جانے. جیسے ایک کمزور بندہ طاقتور بندے سے بدلہ تو نہیں لے سکتا، لیکن دل میں کڑتا رہتا ہے. وہ کڑے ذالک اضعف الایمان. برائی دیکھ کے کم از کم اسے دل میں برا جاننا، کڑنا ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. امریکی صدر یہ حدیث بڑی تکلیف. اچھا مجھے علم نہیں تھا کہ امریکی صدر نے اس حدیث کو، بنیاد ہے، خیر کی بنیاد ہے. جی. اور ایک اور روایت میں ہے وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. اگر ایک بندہ برائی کو دیکھے اور دل میں بھی برا نہ جانے تو اس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان نہیں ہے. ایمان کا پتہ معاملات سے چلتا ہے. جس کی عبادات اللہ قبول کر لے اس کے معاملات سنور جاتے ہیں. یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب سامعین محترم ایک چیز اور یاد رکھیں، پھر میں اس وقت کی طرف آ رہا ہوں کہ برائی متعدی ہوتی ہے، لازم نہیں ہوتی، متعدی ہوتی ہے. رسول کریم علیہ السلام نے ایک مثال دی. آپ نے فرمایا کچھ لوگ کشتی میں سفر کر رہے ہیں. 2 منزلیں ہیں کشتی کی. نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، اوپر والی منزل میں. وہاں پانی لینے کا کوئی بندوبست ہے، نیچے نہیں ہے. تو انہوں نے سوچا کہ ہم جو بار بار اوپر جاتے ہیں تو ہم نیچے سوراخ ہی کیوں نہ کر لیں تاکہ پانی ادھر آ جائے. اب انہوں نے کوئی چیز لے کے کشتی کو توڑنا شروع کر دیا. اوپر والوں نے کہا کیوں توڑتے ہو؟ کہنے لگے ہمیں پانی چاہیے. اب اگر وہ انہیں نہ روکے، اگر انہیں منع نہ کریں تو پانی کشتی میں آئے گا، کشتی ڈوب جائے گی. نہ نیچے والے بچیں گے نہ اوپر والے بچیں گے. اور اگر وہ روکیں گے نیچے والے بھی بچ جائیں گے، اوپر والے بھی بچ جائیں گے. برائی متعدی ہوتی ہے. جب معاشرے میں برائی پھیل جاتی ہے تو پھر کوئی نہیں بچتا. برائی کے اثرات اس تک ضرور پہنچ جاتے ہیں. یہ جو ہماری سوچ ہے نا کہ ہوا ہی ایسی چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے اور میرا گھر نہ جلے. تیرا گھر کوئی لوہے کا بنا ہوا نہیں ہے جو جلے گا نہیں. جب جلیں گے تو یہ بھی جل جائے گا. سامعین محترم، یہ ہے وہ کنسپٹ جو نیکی اور بدی کا کنسپٹ ہے. اور اگر ایک بندہ اپنی ذات میں تو خیر ہے لیکن وہ شر سے روکتا نہیں ہے حسب استطاعت. یاد رکھنا میری بات کو، ہماری بہت سی پریشانیاں اس لیے آتی ہیں کہ ہم اپنے دائرہ کار سے نکلنا چاہتے ہیں. بندے کا کام مثبت نتائج دکھانا نہیں ہے، بندے کا کام کوشش کرنا ہے. مثبت نتیجہ اس سے اللہ نے نہیں مانگا، وہ اللہ نے پیغمبروں سے بھی نہیں مانا. میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ وما علینا الا البلاغ. انبیاء کا کام بھی پیغام پہنچانا ہے. بندے کا کام ہے کوشش کرنا جو جس حد تک وہ کر سکے. اور اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اسلام نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سب لوگ مارے گئے مگر وہ لوگ بچے جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے. یہ ذات ہے، اپنی ذات تک ہے، یہاں تک ایمان مکمل نہیں ہوتا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پھر وہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، یعنی جو حق ان کے پاس ہے وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں. امام شافعی نے فرمایا تھا کہ اگر اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی بھی اور حکم نازل نہ کرتا تو سورہ عصر کافی تھی. اور صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو جب تک یہ سورت ایک دوسرے کو سنا نہ لیتے وہ جدا نہیں ہوا کرتے تھے، کیونکہ انہیں احساس تھا اپنی ذمہ داری کا، ہمیں اللہ نے کس مقام شہادت پہ کھڑا کیا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ رب العزت نے امام غزالی نے یہ روایت لکھی ہے احیاء میں کیمیاء سعادت میں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک بستی کو تباہ کر دیا جائے. وہ نافرمان ہے، بغاوت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، تباہ کر دیا جائے. فرشتوں نے کہا مالک اس بستی میں تو بڑا نیک بندہ ہے جو تیری بندگی کرتا ہے، ہم اس پوری بستی کو کیسے تباہ کر دیں؟ اللہ پاک نے فرمایا تباہی کی ابتدا اسی کے گھر سے کرو. وہ لوگوں کو برے کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا لیکن منع نہیں کرتا تھا، انہیں روکتا نہیں تھا. یہ کام کوئی آپشنل نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ہر بندہ مسلم کی اپنی سطح پر یہ ذمہ داری رکھی ہے. سامعین محترم، اب آ جائیں دعوت و ارشاد کے اصول کیا ہوں گے، کیسے ہم سمجھیں گے، کیسے ہم کامیابی پائیں گے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ہمیں جو سرکار کی زندگی میں سب سے پہلی چیز نظر آتی ہے وہ ہے برائی کا احساس، کہ لوگ غلط راستے پہ چل پڑے، انہوں نے اللہ کی توحید کو چھوڑ دیا. جو سرکار نے دیکھا یہ شرک میں آ گئے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو دعوت سکھائی ہے اس کا ثمرہ یہ ہے کہ دعوت و ارشاد کا جو کام ہے، جو فریضہ ہے، یہ تجارتی بنیادوں پر نہیں ہوتا، یہ برابری کی سطح پر نہیں ہوتا، یہ فارمیلٹی بھی نہیں ہوتا کہ میں نے اسے 5 مرتبہ کہہ دیا وہ میری بات نہیں مانتا، میں کیا کروں، جائے بھاڑ میں. اس بنیاد پہ دعوت نہیں ہوتی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو بات سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ مومن دوسرے کا اتنا خیر خواہ ہو جتنی ماں اپنے بیٹے کی خیر خواہ ہوتی ہے. اگر ایک ماں کا بیٹا بگڑ جائے، ماں اسے سمجھاتی ہے، بار بار وہ نہ مانے، ماں اسے پھر بھی سمجھاتی ہے. اور پھر ماں یہ نہیں کہتی کہ میں نے سمجھا دیا نہیں مانتا تو جائے، ماں سمجھاتی بھی رہتی ہے، اندر سے کڑتی بھی رہتی ہے. یہ جو لوگوں کے غلط رویوں کو دیکھ کر کڑنا ہے نا اندر سے، یہ بھی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فلا اللہ کا باخ ان نفسہ کا اللہ یکون مومنین.
اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باخع ان کا معنی ہے اپنے اوپر اپنی جان کو قربان کر دینا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ اللہ یکون مومنین، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ ان کے غم میں اپنی جان پر کھیل جائیں گے؟ اپنی جان قربان کر دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ مجھے ان لوگوں کی عقل پہ افسوس ہوتا ہے جو اس آیہ کریمہ سے شان نبوت کے منافی چیزیں اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ احساس ذمہ داری ہے، یہ شدت احساس ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر ہم دل سے یہ بات سمجھیں کہ ہمارا یہ بھائی، ہمارا یہ بیٹا، ہمارا یہ دوست بالفرض نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے اور کسی برے کام میں مبتلا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، تو کیا ہمیں یہ احساس اس طریقے سے ہوتا ہے اس کی اصلاح کا، اس کو درست کرنے کا؟ ہمارا رویہ یہ ہے کہ دوست ہماری بات نہ مانے تو ہمیں برا لگتا ہے، اور دوست اللہ کی بات نہ مانے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ جو رویے ہیں نا، یہ رویے سنت نبوی کی مخالفت ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ شدت احساس ہے۔ اور پھر دیکھیں، بڑی سمپل سی بات ہے، کوئی بھی برائی ہو اس کی اصلاح کرنی ہے بندے نے، اس کا پہلا مرحلہ احساس ہوتا ہے، اس برائی کا احساس کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اگر ایک بندے کو اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں ہوگا وہ کبھی اپنی اصلاح نہیں کر سکے گا۔ اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی صحیح بات پہنچتی ہے تو وہ فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں جو حق کو فوراً قبول کرتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو فوراً قبول تو نہیں کرتے، لیکن ان کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ بات اس کی ہے صحیح۔ جس غلطی کا احساس بندے کے دل میں ہو جائے وہ اسے آج نہیں مانے گا، کل مانے گا، کل نہیں مانے گا، پرسوں مانے گا۔ غلطی کا احساس میرے رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے لوگو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تمہیں غلطی کا احساس نصیب فرمائے گا۔ یہ میرے خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، احساس غلطی کا احساس۔ یہ دوسرے بندے ہیں۔ تیسرے بندے وہ ہوتے ہیں جب ان کے پاس کوئی اچھائی کا حکم پہنچتا ہے وہ مانتے بھی نہیں ہیں، انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا، الٹا وہ اپنے غلط کو درست ثابت کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور دوسرے کے صحیح کو غلط ثابت کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ جو بندے اتنے بگڑ جائیں کہ وہ نہ اپنی اصلاح کریں، نہ اپنی غلطی کو تسلیم کریں، بلکہ صحیح کو غلط کہنے لگے، ایسے سرکش بندوں پر میرا رب اپنی ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ ہدایت طالب ہدایت کو ملتی ہے، دروازہ کھٹکھٹانے والے کے لیے کھولا جاتا ہے، منزل چلنے والے کو ملتی ہے اور جولی پھیلانے والے کی بھری جاتی ہے۔ میرے بھائی، اگر ایک بندہ ایک صحیح کام نہیں کر رہا، مثلا میری مراد یہ ہے، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہم کتنا سارا انجام دیتے ہیں،
لیکن اللہ کے کچھ بندے ہیں جو دیتے ہیں. اب خدا را انہیں خبتی تو نہ کہا کرو. اگر ایک بندہ ایک صحیح کام نہیں کر رہا تو وہ کرنے والے کی عظمت کو سیلوٹ تو کرے. اگر کوئی بندہ دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دیتا ہے تو کہا جاتا ہے اس کی باتیں بڑی خشک ہوتی ہیں، اس پر خبت سوار ہو گیا ہے اصلاح کا. او خدا کے بندو، کم از کم ایک صحیح بات کی قدر تو کر لیا کرو. یہ نیکی کا کم ترین درجہ ہوتا ہے. مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے، ایک صحابی تھے حضرت زید بن عبد ربہ، اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے. کسی نے آ کے بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. کہنے لگی اللہم اذہب بصری کہ لا ارا بعد حبیبی محمدن احدا. میرے مالک میری بینائی کو لے جا، میں سرکار کے چہرہ والضحیٰ کے بعد کچھ نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ نے ان کو نابینا کر دیا. ایک محدث بر صغیر کے کہتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ کہے حضرت زید نے یہ دعا کیوں مانگی، اور بھی تو بہت کچھ دیکھنے کے لیے تھا، بڑے بڑے جلیل القدر لوگ تھے. تو وہ محدث کہتے ہیں کہ اگر کسی کو حضرت زید جیسا عشق رسول نصیب نہیں ہے تو وہ ان کے جذبوں کو سیلوٹ ضرور کرے، ان کے جذبوں کو سلام ضرور کرے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چند مراحل آتے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے اس کا سب سے پہلا جو قدم ہے وہ لوگوں کے بھٹکنے کا احساس ہے. اور اتنا احساس کہ سرکار اندر سے کڑتے رہتے تھے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، میرے محبوب آپ اپنی جان پر نہ کھیلیں اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. سامعین محترم، ایک اور چیز پہ آ جائیں. دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے نا، اس کا تعلق صرف اعمال کے ساتھ نہیں ہے. سرکار کی ہر سنت زمین و آسمان پہ بھاری ہے. ہر ادا اہل ایمان کی آنکھوں کا نور ہے. اور سرکار نے جو کچھ کیا کچھ بھی چھوٹا نہیں ہے. میرے پاک نبی کا ہر کام بڑا عظیم ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ایسی نہیں ہے جسے بندہ معمولی سمجھ کے چھوڑ دے. اور آپ جانتے ہیں فقہا نے لکھا ہے کہ سرکار کی کسی بھی سنت کی تحقیر کرنا کفر ہے. تحقیر کرنا، بے شک اس کا حکم نہ ہو. مثلا دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بالفرض کدو بڑا پسند تھا. روٹین میں کوئی بندہ کہہ دے ویسے بات کرتے ہوئے کہ یار مجھے کدو اچھا نہیں لگتا تو چلو اور بات ہے. اگر یہ کہا جائے کہ سرکار کو یہ لوکی بڑا پسند تھا اور کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے تو اس سے بالکل اچھا نہیں لگتا تو اس کا یہ کام بھی سنت کی تحقیر میں شامل ہوگا. اور اس پر تعزیر رکھی ہے فقہا نے. سرکار کی کوئی سنت چھوٹی نہیں ہے، لیکن جس طرح میرے پاک نبی کے اعمال سنت ہیں اس طرح میرے نبی کے افکار بھی سنت ہیں. اور بندہ اپنے افکار پہ چلتا ہے. بیس افکار ہوتی ہے. افکار، اعمال تو اس کا ثمرہ ہوتے ہیں، اس پر مرتب ہوتے ہیں. سامعین محترم، ایک اور چیز جو ہمیں دعوت و ارشاد کے باب میں نظر آتی ہے وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی
دعوت و ارشاد کا فریضہ تجارتی بنیادوں پر سر انجام نہیں دیا تھا کہ میں نے لوگوں کو خیر کی بات بتائی، لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، لوگ میری بات مانیں تو میں بتاؤں گا، ورنہ نہیں بتاؤں گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں نے پتھر بھی مارے تو میرے آقا نے دعائیں دی، جنہوں نے سرکار کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے میرے آقا نے ان کے لیے اپنی چادریں بچھائیں۔ یہ دعوت و ارشاد کا فریضہ یہ تجارتی بنیادوں پر نہیں ہوتا، یہ یک طرفہ خیر خواہی سے سر انجام پاتا ہے، یک طرفہ خیر خواہی سے سر انجام پاتا ہے۔ سامعین محترم، آپ ایک مثال پہ غور کریں اور پھر اس سے سمجھیں کہ سرکار کی سنت کیا ہے۔ غزوہ احد ہوا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک زخمی ہو گئے، آپ کے چہرہ مبارک میں خود کی کڑیاں گھس گئیں، اس وجہ سے کہ آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تھا اور مکے والوں کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ دزدی نہ کردائیم کسیرا نہ کشتائیم، جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتائیم، کوئی جرم نہیں تھا اس کے علاوہ۔ جب خود کی کڑیاں چہرہ مقدس میں گھسی تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے اللہ انہیں تباہ کر دے، اللہ انہیں برباد کر دے۔ سرکار نے اس وقت یہ دعا مانگی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، مولا میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ ایک تو یہ چیز ثابت ہوئی کہ جو برائی کرے اس کی بھی خیر چاہنی ہے، یہ سرکار کی سنت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بندہ بھٹک گیا ہے تو اسے معذور جان لیا کرو کہ شاید اسے بات سمجھ نہیں آئی۔ یہ بھٹکے ہوئے بندے کو معذور جان لینا یہ بھی سرکار مدینہ کی سنت ہے۔ یعنی ہوگا کیا، ایک بندہ بھٹک گیا، یا تو بندہ یہ سمجھے گا یہ ضدی ہے، سرکش ہے، انا پرست ہے، نتیجہ کیا ہوگا، اس کے دل میں نفرت آئے گی اور نوبت جنگ تک پہنچ سکتی ہے۔ اور اگر وہ یہ سمجھ لے کہ یہ بات کو سمجھ نہیں سکا تو پھر اس سے اختلاف تو رہے گا لیکن وہ اس کی خیر ضرور چاہے گا۔ سامعین محترم، جب تک دعوت کا فریضہ یک طرفہ خیر خواہی کی بنیاد پر نہ کیا جائے کہ بندہ نہ مانے، بندے جو بھی کہیں، بندہ جس کو خیر سمجھتا ہے وہ آگے پہنچاتا رہے، جب تک یہ فریضہ یک طرفہ خیر خواہی کی بنیاد پر اور لوگوں کو معذور سمجھتے ہوئے کہ یہ بات کو سمجھ نہیں سکے، اگر یہ نماز کا تارک ہے اس لیے کہ نماز کی اہمیت کو سمجھ نہیں سکا، اگر میں اسے بتا سکتا، اس کے دل میں یہ بات اتار دیتا کہ نماز کتنی عظیم چیز ہے تو شاید یہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا۔ یہ بھی رسول کریم علیہ السلام کی دعوت و ارشاد کے پوائنٹ ہیں۔ اور پھر ایک چیز اور، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی خیر کا کام کیا اپنی فطرت سلیمہ کے تحت کیا۔
اور دیکھیں، اگر ایک بندہ بہت اچھی باتیں کرے، بہت اچھی باتیں کرے، بڑے اچھے دلائل دے، لیکن اس کا کردار ٹھیک نہ ہو تو بندے اس کی بات نہیں مانتے۔ کسی کو لاجواب کرنا اور چیز ہے، قائل کرنا اور چیز ہے۔ لاجواب کرنا مشکل نہیں ہوتا، قائل کرنا مشکل ہوتا ہے، قائل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ ایک داعی کی شان ہے کہ اس کا مقصود لاجواب کرنا نہیں ہوتا، یہ مناظر کا کام ہوتا ہے، یہ متخاصم کا کام ہوتا ہے۔ ایک داعی لاجواب نہیں کرتا، وہ قائل کرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب گئے نا نمرود کے مقابلے میں، آپ نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب ایک بندہ کسی سے مذاکرہ کرتا ہے، بحث کرتا ہے، تو وہ اپنی دلیل نہیں چھوڑتا۔ اگر وہ اپنی دلیل چھوڑے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کی دلیل ختم ہو گئی، یہ اس کا ویک پوائنٹ ہوتا ہے، وہ اپنی دلیل نہیں چھوڑتا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ حضرت ابراہیم نے دلیل کیوں چھوڑ دی؟ تو ایک بندے نے مجھے کہا، کہنے لگا اس لیے کہ حضرت ابراہیم مناظر نہیں تھے، داعی تھے۔ مناظر لاجواب کرتا ہے اور داعی قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سامعین محترم، اگر کسی بندے کا کردار ٹھیک نہ ہو تو اس کی باتیں جتنی بھی اچھی ہوں، تھوڑی دیر کے لیے تو بالکل اچھی لگیں گی، فوراً ان کا اثر ختم ہو جائے گا۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا، کہنے لگا میں ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس گیا، اللہ کے ایک نیک بندے کے پاس گیا، ویسے ہی یعنی دوست تھے اس کے، جاننے والے تھے، بس ٹھیک ہے کوئی نہیں۔ تو کہتا وہ مجھے کہتا ہے یار تہجد کی نماز پڑھتے ہو؟ تو میں کبھی کبھی پڑھ لیتا تھا۔ وہ بندہ کہتا ہے میں کبھی کبھی پڑھ لیتا تھا۔ کہتا ہے میں نے کہا کہ حضرت کوئی اتنی پنکچویلٹی تو نہیں ہے، کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں۔ کہنے لگے نہیں، تیرے لیے تہجد پڑھنی بہت ضروری ہے۔ جب رات کو سونے لگے نا، ارادہ کیا کر کے میں تہجد پڑھوں گا، اللہ تجھے توفیق دے گا۔ کہتا ہے پہلے مجھے جاگ نہیں آتی تھی، اب جب بھی تہجد کا وقت ہوتا ہے مجھے جاگ آ جاتی ہے۔ یہ جو بندے دل سے بولتے ہیں نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو اگر داعی کا کردار ٹھیک نہ ہو، اس کی باتیں کبھی مؤثر نہیں ہوتی۔ میں نے بڑے عجیب و غریب قسم کے چیزیں دیکھی ہیں جو میں یہاں پہ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے اپنی صداقت پر جو پہلی دلیل تھی وہ آپ کی ذات کا کردار تھا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں نا ذاتی باتوں کو نہ چھیڑو، یہ تنظیمی مسئلہ ہے۔ اور بھائی قائد کی ذاتی باتوں کو دیکھا جائے گا۔ رسول کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی قابل احترام نہیں ہے، لیکن سرکار نے جو سب سے پہلی دلیل دی وہ اپنے کردار کو دلیل بنایا۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اے لوگو، میں تم میں اپنی زندگی بسر کر چکا ہوں، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ تم غور نہیں کرتے کہ جو بندہ بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بولے گا؟ میرے بھائی، اگر باپ اپنے بیٹے سے کہہ دے کہ جا کے کہہ دے وہ گھر نہیں ہے، تو وہ اس بیٹے کو سچ کی تلقین کیسے کرے گا؟
دعوت اللہ کے لیے ضروری ہے۔ وہ کسی نے امام جعفر صادق سے پوچھا میں دعوت و ارشاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ فرمایا اپنا کردار ایسا بنا لے کہ تجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑے، تیرا کردار دیکھ کے لوگ تیرے دین کے قائل ہو جائیں۔ یہ جو بر صغیر میں صوفیہ نے اسلام پھیلایا، صوفیہ مناظرے نہیں کرتے تھے، وہ بحثیں نہیں کرتے تھے، لوگ ان کا کردار دیکھ کے سوچتے تھے کہ جس خواجہ معین الدین اجمیری کی اپنی عظمت یہ ہے، جس دین کا یہ ماننے والا ہے اس کی عظمت کیا ہوگی۔ تو اسوہ حسنہ اور سرکار کی سیرت کی روشنی میں ہمیں دعوت و ارشاد کے لیے یہ چیزیں ذہن نشین کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ میں باقی بہت سی چیزیں ہیں، میں اگلی نشست میں ان کو کوشش